کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، اور لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ اور جو یہ مہینہ ہے اس کی مناسبت سے میں دو شعر پڑھتا ہوں کلام رضا کا۔ یہ جو مہینہ ہے اس کی مناسبت سے، کیونکہ ہر شعر کی تشریح میں آج نہیں کر سکتا، لیکن محبت کے ساتھ شعر سن لیجیے مزہ آ جائے گا۔ قصیدہ معراجیہ میں میرا امام فرماتا ہے کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے اور نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، اور وہاں فلک پر یہاں زمینیں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنس رہے تھے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ نعرہ رسالت اصل کے اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ جس ذات کو نسبت ہے اس مہینے سے، میں ہر ذات کی بارگاہ میں تزمین میں نہیں بلکہ تحت لفظ شعر پڑھ سکتا ہوں۔ ایک شعر ہے کہ نبی کا عشق جو سینے میں پال لیتے ہیں، نبی کا عشق جو سینے میں پال لیتا ہے وہ آندھیوں میں بھی راستہ نکال لیتا ہے، اور میرے نبی کا جو بیٹا ہے معین الدین وہ پورا ملک اکیلے سنبھال لیتا ہے، میرے نبی کا جو بیٹا ہے معین الدین وہ پورا ملک اکیلے سنبھال لیتا ہے۔ اب چونکہ ایک جملہ میں محبتوں سے عرض کر رہا ہوں، آپ سماعت فرما لیں۔ آج اس چھوٹی سی محفل میں کلام رضا کا شرح میں پڑھوں گا ہی، پر ایک جملہ میں آپ کو دے رہا ہوں، وہ جملہ آپ سماعت فرما لیں۔ وہ جملہ کیا ہے؟ یہ وہ جملہ ہے جو کسی MBBS ڈاکٹر کے پاس نہیں ملے گا، یہ وہ نسخہ ہے جو کسی طبیب حاضر کے پاس نہیں ملے گا، یہ وہ نسخہ ہے جو کسی UES ڈاکٹر کے پاس نہیں ملے گا۔ ایک جملہ ون سینٹینس میں بتانے جا رہا ہوں، وہ نسخہ کیا ہے؟ اہل اسٹیج کی توجہ ہو تو نسخہ آپ سن لیجیے۔ اس نسخے کا نام ہے کامیابی۔ کیا نام ہے بولیے؟ زور سے بولیے، کیا نام ہے؟ کامیابی۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ کامیابی میرے حصے میں چلی جائے، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، بڑا ہو یا چھوٹا، ادنا ہو یا اعلیٰ، گورا ہو یا کالا، ہر فرد و بشر چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ کوئی اونچی بلڈنگ بنا لینا یہ کامیابی سمجھتا ہے، مگر ایسا بھی نہیں ہے۔ کوئی برسر اقتدار ہو جانا یہ کامیابی تصور کرتا ہے، مگر ایسا بھی نہیں ہے۔ کوئی عالم ہو جانا یہ کامیابی سمجھتا ہے، مگر ایسا بھی نہیں ہے۔ کوئی بہت ساری ملکیت اپنے نام کر لینا یہ کامیابی سمجھتا ہے، مگر ایسا بھی نہیں ہے۔ کوئی حکومت کی کرسی مل جانا یہ کامیابی سمجھتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ کوئی اعلیٰ خاندان کا ہو جانا یہ کامیابی سمجھتا ہے، مگر پیارے ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر برسر اقتدار ہونا یہ کامیابی سمجھا جاتا تو سب سے پہلے یزید کو کامیاب ہونا چاہیے تھا، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اونچی بلڈنگ بنانا یہ کامیابی سمجھا جاتا تو سب سے پہلے شداد کو کامیاب ہونا چاہیے تھا، اس لیے کامیاب ہونا چاہیے تھا کہ اس نے دنیا میں جنت نظیر بلڈنگ بنوائی تھی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اعلیٰ خاندان کا ہونا یہ کامیابی سمجھا جاتا تو سب سے پہلے ابو لہب کو کامیاب ہونا چاہیے تھا، اس لیے کامیاب ہونا چاہیے تھا۔ جو پیدائش اعتبار سے مکی تھا، خاندان اعتبار سے قریشی تھا، رسول کا سگا چچا تھا، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اب جا کر کے عالم ہو جانا یہ کامیابی سمجھا جاتا تو سب سے پہلے ابلیس کو کامیاب ہونا چاہیے تھا، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا، وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اس لیے کامیاب ہونا چاہیے تھا کہ معلم الملکوت رہ چکا تھا، فرشتوں کا ٹیچر رہ چکا تھا۔ بزبان دیگر میں جو بات کروں یونیورسٹی کے الہیہ کا وائس چانسلر رہ چکا تھا، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ مگر ایک ایسا انسان ہے جو پیدائشی اعتبار سے نہ تو مکی ہے، خاندانی اعتبار سے نہ تو قریشی ہے، ایک حبشی انسان ہے جس کی آنکھیں چھوٹی، ہونٹ موٹی، بھٹی شکل کا انسان ہے، مگر وہ انسان اتنا کامیاب ہوا، اتنا کامیاب ہوا، اتنا کامیاب ہوا کہ شاعر کہتا ہے فلک پہ بدر اچھا ہے نہ ہلال اچھا ہے، فلک پہ بدر اچھا ہے نہ ہلال اچھا ہے، جیسے پینا ہو تو دونوں سے بڑا اچھا ہے۔ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اصل کے اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ جیسے پینا ہو تو دونوں سے
پوچھو کہ انصار الحق قادری بلال کی کامیابی کی وجہ کیا ہے، بلال کی کامیابی کا ریزن کیا ہے؟ میں ایک جملہ میں عرض کر دوں، بلال حبشی کامیاب ہوئے ہیں تو دولت کی بنیاد پر نہیں، نبی کی محبت کی بنیاد پر کامیاب ہوئے ہیں۔ شاید کہتا ہے کہ سیاہ تن ہے مگر ہے بلال سے نسبت، سیاہ تن ہے مگر ہے بلال سے نسبت، گلے رسول کے بھورے ہیں، گلے رسول کے بھورے ہیں جس چمن میں رہے۔ تقی آپ لوگ سنیں گے، ایک فضا قائم کیجیے، محبت کا ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ، محبت سے بولے بلند آواز سے یا علی، بہت بلند آواز سے یا علی، یا حسین، یا حسین۔ میں نے ایک شعر پڑھا ہے کہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری، آہا جواب نہیں۔ پوری دنیا میں امام بوسیری کے بعد، علامہ عبدالرحمان جامی کے بعد جس کی شاعری کی مقبولیت پوری عالمی سطح پہ ہے، وہ ذات میرے اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کی شعر و شاعری کی جو گہرائی اور گہرائی ہے، ہم اپنے علم کے مطابق پیمائش نہیں کر سکتے، مگر عشق رسول سینے میں ہے تو میں ضرور کہنے کی اجازت کر سکتا ہوں۔ بات سنیے شرح اعلیٰ حضرت ناچیہ شاعری فرماتے ہیں کہ صبا وہ چلے، صبا کے مطلب ہوتا ہے ہوا، کیا ہوتا ہے؟ ہوا۔ لیکن جہاں اعلیٰ حضرت کی شاعری میں وہ ملے، وہ چیز کوئی خاص شے سے نسبت رکھتی ہے، تو صبا وہ چلے، وہ ہوا سے مراد ہے نسیم صبا۔ اور نسیم صبا کہاں سے چلتی ہے؟ ڈائریکٹ جنت سے چلتی ہے، گنبد خضرا سے ٹچ کرتی ہے، وہاں سے نکل کر کے جب باغ تک پہنچتی ہے تو باغ میں جو شگفتہ کلی ہے اس سے ٹچ ہوتی ہے، وہ شگفتہ کلی پھول کی شکل میں کھل جاتی ہے، اس کے بعد پھلوں سے ٹچ کرتی ہے، پھل پھل جاتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی ابھی باغیچے میں، ابھی ابھی پھلواری میں، ابھی ابھی گارڈن میں، ابھی ابھی گلستان میں اللہ موسم بہار کو واپس بھیج دیا ہے۔ مگر آپ سنیے آخری شعر کلام رضا کا، فرماتے ہیں کہ لوا کے تلے، لوا بولتے ہیں جھنڈا کو، لوا الحم، لوا شوٹ میں، کہ لوا کے تلے سنامے کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے، عرض کرتے ہیں اعلیٰ حضرت عشق رسول میں آیا یا رسول اللہ، جب بروزے قیامت اللہ رب قدیر آپ کے دشت شفاعت میں جب لوا الحم کا جھنڈا عطا کرے، اس جھنڈے کے نیچے آدم بھی ہو، عیسیٰ بھی ہو، موسیٰ بھی ہو، زکریا بھی ہو، یحییٰ بھی ہو، سارے انبیاء کرام موجود ہو، سارے صحابہ موجود ہو، یا رسول اللہ احمد رضا کی خواہش یہ ہے کہ لواء الحمد کے سائے کے نیچے ابو بکر بھی ہو، عمر بھی ہو، عثمان بھی ہو، علی بھی ہو، محی الدین بھی ہو، معین الدین بھی ہو، قطب الدین بھی ہو، نظام الدین بھی ہو، سب کے سب موجود ہو، تو احمد رضا کی سماعت کھلے، تو صرف رسالت میں کھلے، تو صرف احمد میں کھلے، بریلی کے امام فرماتے ہیں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے سنامے کھلے رضا کی زباں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا، حضرت کہے تاج الشریعہ تاج الشریعہ، بستی بستی کریا کریا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ لوا کے تلے سنامے کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے۔ اب چونکہ شادی کی محفل ہے تو اس حوالے سے ایک بات صرف سن لیجیے، باتیں تو عرض کرنے کے لیے بہت ہے میرے پاس، لیکن اہل ظرف کا یہ شیوا ہوتا ہے کہ وقت کا پورا پورا خیال کیا جائے۔ انصار الحق قادری انہیں اہل ظرف میں ایک نام انصار الحق قادری کا آتا ہے۔ آخری پوائنٹ پہ گفتگو ہو رہی ہے، آپ مراجعہ کریں، ہاتھوں بلند کر کے بولیں یا رسول اللہ، ماشاء اللہ۔ جلسہ صاحب آپ نے جو ہے معیار اعلیٰ نہیں کر کے رکھا ہے، پہلے کہ ایک شعر حضرت کا مولا علی کی شان، سرکار اعلیٰ سناتے ہیں علی کی شان میں کہ بہرے تسلیم علی میدان میں، علامہ ظفیر حسن صاحب قدم کو بوسہ دیتے ہوئے شعر پڑھ رہا ہوں، فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت مولا کائنات کی شان میں کہ بہرے تسلیم علی میدان میں جھکے رہتے ہیں تلوار۔ اب اس کی شرح سنیے، گفتگو میری ختم ہو جائے گی، میں بھی دور سے آیا ہوں، میں چلا جاؤں گا۔ آپ شیخ کی تشریح سن لیں، بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔
واسطے اور کے لیے، اردو ڈکشنری میں اردو لغت بہر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ واسطے اور کے لیے۔ تسلیم کا ایک بہت معروف معنی ہے ماننے کا، اور یہاں جو شاعری حالانکہ شاعری کا جو معیار ہے یہاں ہے سلامی پیش کرنا۔ کسی نے پوچھا اے علی جب آپ میدان کارزار میں ہوتے ہیں تو تنہا آپ دشمنوں کے مدے مقابل ہوتے ہیں، جب آپ کی تلوار لہراتی ہے تو ہاتف غیبی پکار اٹھتی ہے کہ شاہ مردہ شیر جذبہ قوت پروردگار لاپتہ الا سیف الا ذوالفقار۔ اے علی آپ یہ بتائیں سینکڑوں دشمنان اسلام کے بابر آپ تنہا ہوتے ہیں، جب آپ کی تلوار گردش کرتی ہے کسی کے بازو قلم ہوتے ہیں، کسی کا سر قلم ہوتا ہے، کسی کا جسم کرتا ہے، کسی کا سینہ کرتا ہے۔ میں اے علی آپ یہ بتائیے سینکڑوں تلواریں آپ کے جسم میں بے وقت گرتی ہے، آپ کے جسم کو چھوتی بھی نہیں ہے، آپ کے جسم کو ٹچ بھی نہیں کرتی، آپ کے جسم کو کاٹتی بھی نہیں ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ فلسفہ سمجھا مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں سنو جب علی کے مدے مقابل دشمنان اسلام کی سینکڑوں تلواریں علی کے جسم پہ گرتی ہے تو علی کو کاٹنے کے لیے نہیں، علی کی شجاعت کی سلامتی پیش کرنے کے لیے چلتی ہے، علی کی بہادری کی سلامتی دینے کے لیے چلتی ہے۔ میرا ایمان فرما رہا ہے کہ پہلے تسلیم علی میدان میں رہتے ہیں تلواروں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، شان و شوقت خرید سکتے ہیں، ہم بھی عزت خرید سکتے ہیں، لکھ کے کاغذ پہ یا غریب نواز پورا بھارت خرید سکتے ہیں۔ جہاں چلتا ہوا دیکھا گیا جبریل کا پر ہے، وہاں سے بھی کہیں آگے گزر گاہے پیغمبر ہے، گنہگاروں چلے آؤ شہ فتح کے دامن میں سنہری چالیوں والا میرے محبوب کا گھر ہے، شہنشاہ دو عالم ذرا دیکھو شہنشاہی خدائی جن کے قبضے میں چٹائی ان کا بستر ہے، انصار الحق سرے محفل سن لو ذکر احمد تم یہی کہتے ہیں سب تم سے بڑا اچھا محبت ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ، استغفر اللہ لی ولکم اجمعین وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔